اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مقام پر فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی للحد، یعنی علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک تعالی آج ہم ایک ایسے عالم کا ذکر کریں گے جس کا اہل سنت والجماعت پر بہت بڑا عظیم احسان ہے، جن کا ذکر صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی نہیں کرتے، جن کی تعریف صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی، علماء ہی نہیں کرتے، جو ان کے باغی ہیں، دشمن ہیں، وہ حضرات بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسے بڑے عالم کا ذکر ہم یہاں پر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مختصر ان کا تذکرہ کریں گے کہ وہ وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، محقق بھی تھے، بہت بڑے عالم اور مجدد بھی تھے، جن کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہے، اور مفسر بھی ہے، اور مجدد بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی سیرت سے متعلق۔ ولادت بسعادت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شوال المکرم بروز ہفتہ بوقت ظہر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے، سبحان اللہ، اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اسی نام سے مشہور ہوئے، اسی نام سے مشہور ہوئے۔ جو اذان میں جو نام پکارا گیا وہ محمد نام پکارا گیا، اور پکارنے کے لیے احمد رضا نام رکھا گیا۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا کہہ کر آپ کو مخاطب کر کے آپ کو پکارا۔ بچپن کی ایک حکایت، حضرت جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے، مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے، آپ کے استاد زبر پڑھاتے تھے، بتاتے تھے، اور آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھی تو حضور کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا۔ کاتب نے، لکھنے والے نے غلطی سے وہاں پر زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟
عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اس قسم کے واقعات مولوی صاحب کو بارہا پیش آئے تو ایک مرتبہ تنہائی میں مولوی صاحب نے پوچھا، صاحب زادے سچ سچ بتا دو، میں کسی سے کہوں گا نہیں، تم انسان ہو یا جن؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں۔ ہاں، اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بچپن میں دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ حالانکہ وہاں پر کاتب نے غلطی سے وہاں پر زبر لکھ دیا تھا زیر کی جگہ، اور استاد صاحب وہاں پر زبر پڑھا رہے تھے آپ کو ناظرہ، تو آپ وہاں پر زیری پڑھ رہے تھے، تو بار بار آپ کو زبر پڑھا رہے تو آپ زیری پڑھ رہے تھے، تو آپ کے دادا جان تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کلام اللہ منگوایا اور اس میں دیکھا تو کاتب نے غلطی سے وہاں پر زیر کی جگہ زبر لکھ دیا۔ تو بارہا کئی مرتبہ ایسے واقعات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ثابت ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ بچپن ہی سے نہایت نیک طبیعت واقع ہوئے تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ سبحان اللہ، تمام مروجہ تعلیمات علوم حاصل کر لیے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 13 سال 4 ماہ 10 دن۔ سبحان اللہ۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ کتنی عمر میں؟ 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی۔ فتویٰ دینے کا منصب جو ہوتا ہے نا، مفتی کا منصب، وہ منصب آپ کے سپرد کر دیا۔ کتنی عمر میں؟ 13 سال۔ 13 سال کا کتنی عمر ہوتی ہے 13 سال کی؟ اتنی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی علوم کے ماہر بن چکے تھے، اور پہلا فتویٰ 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ تو فتویٰ صحیح پا کر آپ کو مسند افتاء آپ کے سپرد کر دیا گیا، فتویٰ کا منصب آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہاں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عمر سے فتوے دیتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج روئے زمین پر کہیں آپ کو ملے گا اتنی عمر کا مفتی، اگر کہیں مل جائے تو بھائی ایک طرح سے وہ کرامت ہو جائے۔ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھرانہ کیسا تھا۔ آپ کے دادا جان، آپ کے والد ماجد، خود آپ کے بھائی جان، آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے، پورے علماء کا گھرانہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھرانہ، علماء کا گھرانہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کے گھرانے میں۔ آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان، آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان، خود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خود مفتی، آپ کے دادا جان مفتی، آپ کے والد مفتی، آپ خود مفتی، آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان وہ بھی مفتی، آپ کے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان وہ بھی مفتی، بہت بڑے عالم۔ علماء کا گھرانہ، اتنا ایسا گھرانہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا۔ تو فتویٰ درست پا کر مسند افتاء آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بے اندازہ علوم جلیلہ سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا۔ سبحان اللہ، 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مشہور تصانیف آپ کے، ایک تو بہت مشہور تصنیف آپ کی ہے جو دشمن بھی گواہی دیتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا وہ کارنامہ ہے، فتاوی رضویہ۔
بڑے بڑے دشمن دیوبندی اہل حدیث بھی آپ کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ایسے فتاوا آپ نے تحریر فرمائے، ان کے پورے علماء کے فتوا ایک طرف اور ایک تنہا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوا ایک طرف، ان کے تمام فتوا مل کر امام احمد رضا کے فتوا کے مقابل نہیں ہے، اتنی تصنیفات اور ایسے فتوا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی، علم میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملاتے تھے، دن کو سورج دیکھ کر رات کو چاند دیکھ کر گھڑی ملاتے تھے، ایسا علوم تھا۔ ستاروں کا علم بھی رکھتے تھے، ستارے جو گردش کرتے نا اس کا بھی علم رکھتے تھے، کون؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ دیکھیے بزرگوں سے محبت اور بزرگوں سے عقیدت اور صحابہ سے سچی محبت جو کرتا ہے نا اس کو ایسا صلہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کو اتنا علوم عطا کیا۔ تو صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے محبت کرنے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا ایک صدقہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ بھی سنے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ستاروں کا علم جانتے تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن کو سورج دیکھ کر اور رات کو چاند دیکھ کر گھڑی ملا لیتے تھے، سبحان اللہ۔ وقت بالکل صحیح ہوتا اور کبھی ایک منٹ کا بھی فرق نہ ہوا، سبحان اللہ۔ علم ریاضی میں آپ یگانہ روزگار تھے، علم ریاضی میتھمیٹکس، ریاضی کا علم یعنی میتھمیٹکس، اس میں بھی مہارت تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ کبھی اسکول وغیرہ نہیں پڑھنے گئے۔ چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے، بڑے بڑے میڈل حاصل کیے ہوئے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے، میتھمیٹکس کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ ارشاد ہوا، فرمائیے، انہوں نے کہا میں ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کچھ تو فرمائیے۔ وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا، سبحان اللہ۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا۔ اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بصد فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی، سبحان اللہ، اور صوم و صلاۃ کے پابند ہو گئے، روزے نماز کے پابند ہو گئے، سبحان اللہ۔ اتنا متاثر ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمیت دیکھ کر، سبحان اللہ، کہ چہرے پر داڑھی بھی رکھ لیے اور صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہو گئے، نماز روزے کے پابند بھی ہو گئے، سبحان اللہ۔ علاوہ ازیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم تکثیر، علم حیت، علم جفر وغیرہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ حیرت انگیز قوت حافظہ۔ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
تکمیل جواب کے لیے جزیات فقہ کی تلاشی میں جو لوگ تھک جاتے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کرتے. یہ بڑے بڑے علماء ہوتے نا، کوئی مسئلہ ان کو درپیش ہوتا تو وہ کتابیں کھول کھول کر جب وہ جزیات نکالتے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تھک جاتے جب، تو بالآخر ان کو کس کے پاس آنا پڑتا تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھک کر آتے تھے بڑے بڑے علماء. کہ رد المحتار جلد فلاں کے فلاں صفحہ پر فلاں سطر پر یہ الفاظ کے ساتھ جزیہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت ایسے فرماتے تھے. رد المحتار میں فلاں فقہ کی کتاب میں فلاں سطر پر فلاں صفحے پر پیج نمبر بھی بتا دیتے اور مسئلہ نمبر بھی بتا دیتے تھے. کھول کر دیکھتے تھے تو جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بتائے تھے ویسے ہی وہ نکلتا تھا. در مختار کے فلاں صفحے پر فلاں سطر میں عبارت یہ ہے. عالمگیری میں بقید جلد و صفحہ و سطر یہ الفاظ موجود ہیں. ہندیہ میں خیریہ میں مبسوط میں ایک ایک کتاب فقہ کی اصل عبارت مع صفحہ و سطر بتا دیتے، اور جب کتابوں میں دیکھا جاتا تو وہی صفحہ وہی سطر و عبارت پاتے جو زبان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا. اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے 1400 سال کی کتابیں حفظ تھیں. 1400 سال سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھی وہ تمام کتابیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو حفظ تھی. ایک دیکھیے آپ اس کا ایک عملی نمونہ کہ آپ کا قوت حافظہ کتنا مضبوط تھا. جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج و عمرہ کے سلسلے میں جب مکہ گئے تھے تو آپ پر یہ الزام لگایا گیا تھا، دشمنوں نے جو آپ سے حسد رکھتے تھے یہ افواہ اڑا دیے تھے کہ یہ اللہ کے علم کو نبی کے علم کو برابر بتاتے ہیں. تو مکہ مدینہ کے جب وہ جو بڑے علماء تھے اس وقت سنی علماء تھے تو انہوں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو طلب کیا. تو آپ پر یہ الزام ہے، آپ اپنے الزام سے آپ کیسے بچیں گے، اس کی آپ صفائی دیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے، آپ پر یہ تہمت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر 8 گھنٹے میں آپ کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی یار و مددگار نہ آپ کے ساتھ کوئی کتاب تھی، کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت شدید بخار میں بھی تھے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی جماعت کے سامنے بیٹھ کر تمام دلائل دے کر آدھے گھنٹے تک وہ مناظرہ چلا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 گھنٹے میں پوری کتاب لکھ دی، الدولۃ المکیہ. الدولۃ المکیہ رحمۃ اللہ، یہ کتاب لکھی، علم غیب پر مشتمل کتاب ہے. اتنا بڑا کارنامہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو دیکھیے کتنا قوت حافظہ تھا، کتنا مضبوط قوت حافظہ تھا کہ اس وقت عرب و عجم کے لوگ آپ کو یہ لقب دیے اعلیٰ حضرت کا. جب آپ کا قوت حافظہ دیکھے، آپ کی علمیت دیکھے کہ کتنے آپ بڑے عالم ہیں، تو ان لوگوں نے عرب کے لوگوں نے آپ کو یہ لقب دیا اعلیٰ حضرت کہہ کر. حضرت جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں. آپ کو حافظ لکھ دیا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حفظ نہیں کیے تھے، تو ناواقف لوگ آپ کو حافظ لکھ دیا کرتے تھے. تو سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا، قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا، جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا. عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت قائم ہونے سے قبل تک اتنا ہی وقت
اتنے وقت میں ایک پارہ حفظ کر لیتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اتنے وقت میں، اتنے خفیف وقت میں ایک پارہ حفظ کر لیتے تھے. تو مکمل ایک ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیے. مکمل ایک ماہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے خفیف، اتنے مختصر وقت میں ایک پارہ حفظ کر لیتے تھے. اور ایسے ہی آپ نے وہ تھوڑے تھوڑے وقت میں روزانہ پورا 30 دنوں میں آپ نے پورا کلام اللہ حفظ کر لیا. تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا ہم کو قوت حافظہ عطا کیا تھا. سبحان اللہ. بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں. سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا. روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا. ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، کیسا عشق کرتے تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اس کی جھلک تو آپ کو آپ کے نعتیہ کلام میں ہی مل جائے گی. آپ کے سلام جو مشہور زمانہ سلام ہے آپ کا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ایسا مبارک اتنا مشہور یہ کلام ہے. اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، یہاں تک کہ دیوبندی علماء بھی اپنے مدرسوں میں ایک کلام کو پڑھ رہے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتوں کو گنگنا رہے ہیں. سبحان اللہ. فضیلت تو اس کی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. فضیلت تو اس کی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سراپائے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ کلام حدائق بخشش شریف ہے. نعتیہ کلام ہے نا، حدائق بخشش. حدائق بخشش کا مطلب کیا ہے؟ بخشش کے باغات. بخشش کے باغات. سبحان اللہ. اس امر کا شاہد ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نو کے قلم، بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرعہ آپ کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا. اس کا اظہار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا. ایک صاحب آئے آپ کے پاس، بولے کہ میرے شان میں کچھ قصیدے لکھ دے، آپ بہت بڑے شاعر ہیں. تو آپ نے ایک اشعار لکھے، ایک قصیدہ لکھے. وہ قصیدے میں ان کی تعریف بیان نہیں کی، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی. وہ اشعار جو ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حکام کی خوشامد سے اجتناب. ایک مرتبہ ریاست نانپارہ ضلع بہرائچ یوپی کے نواب کے مدح میں شعراء نے قصائد لکھے. کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدح میں یعنی کہ تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلع یہ ہے:
وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمعہ ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کسی دنیاوی شخص کی مدح نہیں کی ہے، جب بھی قلم اٹھا کسی کی تعریف کے لیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور مقطع 2 میں نان پارا کی بندش کتنے لطیف اشارے میں ادا کرتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ سبحان اللہ۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اہل ثروت کی مدح سرائی کیوں کروں، میں تو اپنے کریم اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا دین پارا نان نہیں، نان کا معنی روٹی اور پارا یعنی ٹکڑا، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے مالداروں کی خوشامدیں کرتا پھروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، میں دنیا کے تاجداروں کے ہاتھ بکنے والا نہیں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب ہیں جن کو بیداری میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ بیداری میں جاگتی آنکھوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو زیارت نبی زیارت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو لیے روزہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے۔ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے آپ تو زیارت کی تمنا لے کر گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جلوہ دکھا دیجئے۔ تو اس تڑپ میں صلاۃ و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی۔ اس موقع پر کیا لکھے؟ نعتیہ غزل لکھے، نعتیہ کلام لکھے، جس کے مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ نعت کا شعر کیا ہے؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ لیکن مقطع میں مذکورہ واقعہ کی یاس انگیز کیفیت کے پیش نظر اپنی بے مائگی کا نقشہ یوں کھینچا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مصرع ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مگر سگے مدینہ عفیہ عین نے ادباً یہاں شیدا لکھ دیا ہے۔ یہ غزل غرض عرض کر کے دیدار کے انتظار میں مودب بیٹھے ہوئے تھے، یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں مودب بیٹھے ہوئے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ قسمت جاگ اٹھی۔ سبحان اللہ، قسمت جاگ اٹھی اور چشمان سر سے، سر کی آنکھوں سے بیداری میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ قربان جائیے ان آنکھوں پہ کہ جنہوں نے عالم بیداری میں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کیوں نہ ہو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنافر رسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام اس امر کا شاہد ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد رسول اللہ پائے گا۔ ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الحنان سامان بخشش میں فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں، پارا یعنی ٹکڑا، اگر قلب کے دل کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر خدا لکھا ہو اور ایک پر محمد۔ سبحان اللہ۔ کون فرماتے ہیں سامان بخشش میں؟ مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آگے بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے بڑے بڑے علماء کو ہمارے درمیان بھیجا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ اس کے رسول کا کہ ایسے بڑے بڑے علماء کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر فن میں مہارت رکھتے تھے، ایسا کوئی فن نہیں تھا، ایسا کوئی علم نہیں تھا جس میں آپ نے قلم نہیں اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب زمین کی گردش کی بات آئی تو وہاں پر بھی قلم اٹھایا، جب پانی کا مسئلہ آیا تو اس کی قسمیں بیان کرنے کی بات آئی تو 300 سے زائد اس کی قسمیں بیان کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 300 سے زائد قسمیں، پانی کی قسمیں، کھارا، میٹھا، پھیکا، اپن تو چند قسمیں کہہ کر رک جاتے نا اپن، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 300 سے زائد قسمیں بیان کیے۔ اور جو آپ کے وقت کے دور میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، آئنسٹائن کوئی سائنٹسٹ تھا آپ کے دور میں جی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ زمین گردش کر دی ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد کیے، اس پر کتاب لکھے، ایک کتاب میں تو پورے سائنسی دلائل دیے، قرآن و حدیث کا ذکر ہی نہیں، اس میں پورے سائنٹیفک دلائل دیے، اور ایک کتاب مسلمانوں کے لیے لکھے جس میں قرآن و سنت کے ذریعے دلائل دیے گئے۔ اب سائنسدان تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا نا، انہیں عقل کو مانتا، تو اس کو عقل کے ذریعے سمجھائے۔ تو وقت کے بڑے بڑے سائنسدان جو اس کے دور کے جو سائنسدان تھے، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تحقیق کو دیکھے تو بولے کہ آئنسٹائن نے یہاں پہ غلطی کی، امام احمد رضا خان کے دلائل اس سے مضبوط ہے، مانے سائنسدان مانے۔ آج علماء بیان کرتے، سائنسدانوں کو بھی ماننا پڑا، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیقات کو دیکھے، ان کے دلائل کو دیکھے تو دنگ رہ گئے کہ ان کے جو دلائل ہے آئنسٹائن سے مضبوط ہے، آئنسٹائن کو اور تحقیق کرنی چاہیے، امام احمد رضا خان کے جو دلائل ہے یہ مضبوط ہے، قوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا صدقہ، ان کی محبت، ان کی عقیدت کا صدقہ، یا اللہ تبارک تعالیٰ اہل سنت والجماعت پر ہم مرتے دم تک قائم رہے، گمراہ لوگوں کی صحبت سے یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بچائے رکھ۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ جب کبھی ہم دنیا سے رخصت ہو تو ہماری زبان پر یہ جاری رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم جب کبھی دنیا سے رخصت ہوئے ہم ایمان پر خاتمہ ہو، یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم جب کبھی دنیا سے جائیں ایمان سلامت لے کر جائے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ مختصر سا ذکر تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر زندگی باخیر رہی تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر کبھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اور ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک آپ اجازت دیں،
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.